ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالهم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، ثم لا يتبعون پھر نہیں پیچھے لگاتے، ما اس چیز کے انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا اس کے پیچھے نہیں لگاتے۔ کیا چیز نہیں لگاتے؟ منن احسان کو پیچھے نہیں لگاتے، ولا اذن اور نہ تکلیف کو۔ خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے، خرچ کر کے اذیت نہیں دیتے، خرچ کر کے احسان نہیں جتلاتے۔ جب کل کوئی بات آئی، آپ نے اس کو کوئی بات کی، اس نے نہیں مانی، تو آپ نے کہا یاد نہیں ہے تمہیں میں نے یہ کیا تھا، میں مشکل میں تیرے کام آیا تھا، میں نے یہ خرچ کیا تھا تمہارے کو، تجھے یوں کھلایا تھا یوں پلایا تھا۔ تو یہ احسان جتلانا اچھا نہیں ہے، یہ منان احسان جتلانے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ منان اللہ کا وصف ہے، بندے کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز عزا، عزا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا، کہ زبان سے احسان تو نہیں جتلایا لیکن دیتے وقت آپ نے ایسا رویہ اور ایسا برتاؤ کیا جس سے حقارت لازم آئی فقیر کی۔ جی لو بھائی جاؤ، مانگتے ہی رہتے ہو تم، اس قسم کا جملہ آپ نے بول دیا۔ زبان سے کچھ نہیں بولا، آپ نے اپنی کسی حرکت سے، چہرے سے ایسا تاثر دیا کہ آپ کا مانگنا، آپ کا میرے پاس آنا یہ مجھے اچھا نہیں لگا، لو۔ تو یہ ایذا ہے، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اور عجیب بات، سارا صدقہ، سارا مال برباد ہو جائے گا یہ ان دونوں کی وجہ سے۔ احسان جتنا، لاکھ روپیہ دے دیا آپ نے کسی کو ضرورت کے تحت، خرچ کر دیا ہے، کسی کی شادی میں لگا دیا، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی، مشکل میں آپ نے سے کام، آپ اس کے کام آ گئے، لیکن اگر سال بعد، 2 سال بعد آپ نے ذرا سا احسان جتلایا، سارا برباد ہو جائے گا۔ سمجھو اس کو آگ لگا دی، خود ہی آگ لگا دی، اپنے سرمایے کو آگ لگا دی۔ ایذا، آپ نے زبان سے کوئی جملہ بول دیا، چہرے سے کوئی ایسا تاثر قائم کیا تو آپ نے سمجھ لو کہ آگ لگا دی۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال ذکر فرمائی ہے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح سے فقیر گویا کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا وکیل ہوتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جب تمہیں خرچ کرنا ہے زکوٰۃ کا پیسہ نفلی، تو تمہیں اللہ تک پہنچانا ہے۔ اب اللہ تک پہنچانے کے لیے تمہاری استطاعت نہیں ہے، تم اللہ تک براہ راست نہیں پہنچا سکتے ہو۔ اللہ پاک نے گویا کہ فقیر بھیجا ہے تمہارے پاس کہ میرا فقیر تمہارے پاس آئے گا، میرا نمائندہ آئے گا، اس کو تم دے دینا۔ تو جو نمائندہ آیا ہے اس کا احسان ہے کہ وہ آپ سے پیسے لے کے جا رہا، آپ سے وصول کیے، یہ اس کا احسان ہے، آپ کا احسان تھوڑی ہے۔ آپ نے کسی کو یہاں سے مال دیا کہ بھائی یہ لے جاؤ جا کے وہ فلاں جگہ میں، ایک میرا دوست ہے اس کو دے کے آ جاؤ، تو یہ اس کا احسان ہے کہ جو آپ کے اس بارے گراں کو، بھاری بوجھ کو لے کے جائے اور جا کے وہاں پہنچا کے آ جائے۔ تو فقیر نے آپ پر احسان کیے ہیں، آپ نے اس پر کوئی احسان نہیں کیا بھائی۔ اس لیے سوچنے کی بات ہے۔ مال اسی لیے آج صدقات نافلہ ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ الصدقۃ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ خرچ کیا ہے، نہیں ٹلی مصیبت، اس لیے کہ یہ شرائط ہی نہیں پائے گے، اس طرح سے خرچ ہی نہیں کیا جس طرح سے خرچ کرنا مطلوب تھا، خرچ کر کے احسان جتلایا، نیت کے اندر فساد آ گیا، اسی طرح سے جناب اذیت دی اس کو، چہرے سے ایسا تاثر دیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ سب برباد ہو گیا۔ خرچ کر کے نہ اللہ پر احسان جتلاؤ، نہ جس پر خرچ کیا ہے نہ اس پر احسان جتلاؤ۔ کسی بھی جگہ پر آدمی پیسہ لگائے، چپکے سے لگائے، خفیہ طریقے سے لگانا نفلی مال زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، اگلی آیات میں آئے گا۔ ہاں زکوٰۃ کا مال ہے، اعلانیہ خرچ کرو، اس میں حکم ہے کہ اعلانیہ خرچ کرو تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو۔ نفلی صدقات بہتر ہے کہ آپ چھپ کر خرچ کریں۔ تو فرمایا یہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے۔ ثم لا یتبعون، فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور ثم لا یتبعون پھر نہیں پیچھے لگاتے جو کچھ خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہیں لگاتے، منن احسان کو، ولا اذا اور نہ تکلیف کو، تو ان کے لیے کیا ہے؟ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس بڑا اجر ہے ان کے لیے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کسی کا خوف اور نہ کسی کا غم ہوگا۔ ولا خوف، خوف کا تعلق آئندہ آنے والے ڈر سے ہوتا ہے، اور حزن کا تعلق گزشتہ سے ہوتا ہے، تو نہ غم ہے نہ ڈر ہے۔ پھر فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے یا آپ نہیں دینا چاہتے،
تو آپ صاف جملہ بول دو کہ میرے پاس نہیں ہے، یا بھائی میں نہیں دے سکتا. تو فقیر آیا، ضرورت مند حاجت مند آیا آپ کے پاس، اور آپ نے یہ کہہ دیا میں نہیں دے سکتا، میں نہیں دیتا. آپ کو اختیار ہے آپ نہ دیں، یا آپ یہ کہیں میرے پاس دینے کو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ آپ نے دیا اور دے کر آپ نے احسان جتلایا، یا دیا اور دے کر آپ نے اذیت دی. تو دے کر اذیت دینا ٹھیک ہے، فقیر کا کام تو ہو گیا، وہ تو لے جائے گا، اس کا پیٹ تو بھر گیا، آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس سے. اس کی ضرورت تو چلو ٹھیک ہے پوری ہو گئی ہے، آپ کو کچھ نہ ملا. تو خرچ کرنے کے تو دونوں فائدے نا، اس کی بھی ضرورت پوری کرو اور تاکہ تمہارا بھی کام ہو، تمہاری بھی آخرت بنے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے بچانا پڑے تب بھی بچاؤ. تو اس لیے فرمایا قول معروف، عزت کی بات کہہ دینا، اخلاق کی بات کہہ دینا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا اس کو. مغفرہ کا معنی کیا ہے؟ معاف کر دینا. بڑی اہم بات ہے بھائی. اخلاق کی بات کہہ دینا کب؟ جب آپ کے پاس ناداری ہے، فقر ہے، آپ خود نہیں دے سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرو؟ قول معروف، کیا کہہ دو اس کو؟ پیار سے بات کہہ دو. نہیں ہے بھائی، یہ ہے قول معروف. جو عرف میں آپ معذرت کرنے کا جو بھی طریقہ ہے وہ کر دو. نمبر 2، پھر بھی اگر وہ لجاجت کر رہا ہے، وہ بدتمیزی پر اتر آیا، کبھی کبھی فقیر ایسے بھی ہوتے، آپ نے نہیں دیا، غصہ ہو گیا، وہ مغفرتن، معاف کر دیں. جی یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری، نہیں بھائی، ہمیں کیا حکم ہے؟ وہ غلط کر رہا ہے، ہم تو نہ غلط کریں. وہ تو غلط کر رہا ہے کہ اس کو مطالبہ میں نرمی کرنی چاہیے، لیکن ہمیں کیا حکم ہے؟ مغفرتن، معاف کرنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فقیر بدتمیزی کرے گا. مغفرتن، معاف کر دینا، خیر، یہ بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقے سے، یتبعها اذى، کہ جس کے پیچھے ہو تکلیف، جس کے پیچھے آئے تکلیف. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ چپ ہو جائیں، اب نہ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے. واللہ غنی حلیم، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، آپ کو بھی غنی کرے گا اس مال صدقہ دینے سے. حلیم، اور حلم والا ہے، سزا نہ دینے میں، تاخیر کرنے میں اس کے حلم کا تقاضا ہے. تو بھائی مصارف بھی ٹھیک رکھو، بھائی مصرف بھی ٹھیک رکھو، صحیح جگہ پر مال لگاؤ. صحیح جگہ پر مال نہیں لگاؤ گے تو مال عند اللہ قبول نہیں ہوگا.